کہ کیا حیض کی حالت میں عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے؟ اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، پڑھنا، مسجد میں جانا، اس حوالے سے جنبی آدمی اور حائضہ عورت کا حکم ایک ہی ہے۔ سنن نبی داود میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر حالت کے اندر قرآن مجید پڑھاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز بھی جنابت کے علاوہ قرآن مجید پڑھانے سے نہیں روکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنابت کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن مجید کسی کو بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن دارقطنی میں حسن سند کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنبی آدمی قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہ پڑھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں مشہور تابعی ابو وائل شقیق بن سلمہ، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کئی ایک صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جنبی اور حائضہ عورت وہ قرآن مجید نہ پڑھیں۔ لہٰذا اب جو مرفوع حدیث ہے سنن نبی داود کی، اس حدیث کے بارے میں بعض محققین نے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے علاوہ بھی کئی ایک ائمہ کرام نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کو ضعیف قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب سمجھ یہ آئی کہ جنبی آدمی اور حائضہ عورت یہ دونوں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک یا دو حرف قرآن مجید کے یہ حائضہ عورت پڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا اب سوچنا ہمیں یہ ہے کہ کیا حائضہ عورت کو مطلق یہ چھٹی دے دی جائے کہ وہ قرآن مجید پڑھ سکتی ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حائضہ عورت باقی جو ذکر اذکار ہیں وہ حائضہ عورت کر سکتی ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیان ہی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لہٰذا حائضہ عورت بھی، جنبی آدمی بھی باقی سارے ذکر اذکار کریں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں۔ ہاں یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ایسی عورت ہے کہ جو معلمہ ہے، لوگوں کو پڑھاتی ہے، اب طالبات کو تعلیم دیتی ہے، یا ایک طالبہ ہے، تو وہ واقعتاً اس کی مجبوری ہے، اگر وہ ہر مہینے 8 9 دن 10 دن چھٹی کرے گی تو وہ بہت سارا سبق کا ضیاع ہوگا۔ تو لہذا ایسی عورت کے لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حائضہ عورت قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر اگر پڑھتی ہے، سن لیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جس حائضہ عورت کی یا جس جنبی آدمی کی مجبوری نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں، اور زبانی بھی پڑھنے سے احتیاط کریں، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شقیق بن سلمہ ابو وائل انہوں نے کہا ہے، یا جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے سمجھ آتی ہے۔